کے لیے۔ عزیز بھائیو، چند دن پہلے ہم رمضان کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اب 2/3 رمضان گزر چکا ہے، صرف اس کا 1 عشرہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو سال کے تمام عشروں پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو عظمت رمضان کے آخری عشرے کو ملی، وہ نہ رمضان کے پہلے عشرے کو، نہ دوسرے عشرے کو، اور نہ ہی سال کے کسی بھی عشرے کو اللہ نے وہ عظمت، وہ شان، وہ فضیلت عطا نہیں کی جو اس عشرے کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کو مالک الملک نے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دی ہے۔ وہ 1000 مہینہ جس میں یہ رات نہ ہو، بندہ اس 1000 مہینے کی عبادت کرے، 1000 مہینہ لیلۃ القدر کی رات کے بغیر اللہ کی عبادت میں صرف کر دے تو جتنی عظمت، جتنا اجر اور جتنا پروردگار کا تقرب بندے کو اس سے ملتا ہے، 1000 مہینہ مسلسل عبادت کر کے اس سے زیادہ اجر پروردگار اس ایک رات کی عبادت کا بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کوئی ساری رات عبادت کرے گا تو پھر اسے اجر ملے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے، اور فجر کے طلوع ہونے تک رات رہتی ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، یہ غروب شمس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک خیر اور برکت کی رات ہے۔ اس رات میں جو بندہ تو ساری رات عبادت کر لے، اس کی تو کیا شان اور کیا مقام اور اس کا کیا کہنا ہے۔ اور اگر کوئی ساری رات عبادت نہیں کر سکتا، صرف 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے رات کے قیام کی، میرے محترم بھائیوں، وہ 84 سال کے اندر پڑھی جانے والی 2 تہجد کی رکعتوں سے افضل ہو جانی۔ اور اگر بندہ اس لیلۃ القدر کی رات میں ساری رات تلاوت کرنے کی بجائے 1 پارہ تلاوت کر لیتا ہے قرآن مجید کا، تو اسے 84 سال مسلسل 1 پارہ عبادت کرنے کا، جتنا پڑھنے کا جتنا اجر ملنا تھا نا، اس 1 پارہ اس 1 رات میں پڑھنے کا رب العالمین نے اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دینا۔ ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے اس لیلۃ القدر کی رات میں، تو وہ 84 سال تک مسلسل ہر رات میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے جتنا اجر اس کو ملنا تھا، اس سے زیادہ اجر
اس رات میں 1 روپے کے خرچ کرنے پر پروردگار نے عطا کر دینا ہے، اس سے بہتر دے دینا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عظمت اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو عطا فرمائی ہے رب العالمین نے، اور جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جب یہ آخری رمضان المبارک کا عشرہ شروع ہوتا تو پیارے پیغمبر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی اتنی محنت، اتنی کوشش اللہ کی عبادت میں کرتے تھے کہ اپنی پوری سال کی کسی رات کے اندر اتنی محنت، اتنی کوشش اللہ رب العالمین کی عبادت میں محمد الرسول اللہ نہیں کرتے تھے جتنی ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محترم بھائیوں ہمیشہ ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، ہمیشہ ہی چھوڑتے ہی نہیں تھے آپ، اور پوری رات اللہ اکبر سو کر پھر اٹھ کر، پھر سو کر پھر اٹھ کر، پھر سو کر پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ لیکن ان 10 راتوں میں جتنی محنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کسی رات میں نہیں کرتے تھے سال کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ عشرہ کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر میں اس عشرے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو خاص الخاص اور بہت زیادہ عبادت کے اندر مصروف کرنا امام الانبیاء کا یہ اسوہ، یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر اس کو بہت زیادہ اہمیت والا عشرہ سمجھتے تھے۔ صرف خود ہی نہیں عبادت کرتے تھے، خود ہی نہیں کرتے تھے۔ ہماری ماں کہتی ہیں اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ، امام الانبیاء اپنی پوری تیاری کر لیتے، اپنا تہ بند کس لیتے، اللہ کی عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی سب کو جگا لیتے، خواتین کو بھی جگا لیتے، بچوں کو بھی جگا لیتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جو جاگنے کے قابل بچے ہوتے ان کو بھی جگا لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے۔ پورے سال کی 360 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہو، سوائے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عشرہ آج سورج کے غروب ہونے پر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ عشرہ پانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے میں اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، امام الانبیاء کے سیرت کو، اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، اللہ ہم سب کو جس طرح امام الانبیاء رمضان کے آخری عشرے میں محنت، اجتہاد، کوشش اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ ہم سب کو یہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس عشرے میں رات میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ رات کا قیام بھی ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ قیام مساجد میں امام کے ساتھ کریں،
یا قیام آپ لمبی دیر تک کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کے جسم میں یہ طاقت، استطاعت، ہمت رکھی ہے کہ آپ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بجائے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک رکعت میں ایک ایک پارہ، دو دو پارے، تین تین پارے کھڑے ہو کے پڑھی جائیں۔ جتنے آسانی سے آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کریں کیا۔ امام الانبیاء رات کو قیام بھی لمبا کرتے اور قیام میں پھر رکوع بھی بڑا لمبا ہوتا، اور پھر سجدہ وہ بھی اسی طرح قیام کے حساب سے اور رکوع کے حساب سے سجدہ بھی بڑا لمبا ہوتا۔ کتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہتے ہیں میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا، اللہ کے نبی کی باری بھی ادھر تھی، پیارے پیغمبر رات کو اٹھے، آپ نے مشکیزے سے پانی لیا، وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ بچے تھے عبداللہ بن عباس اس وقت، اللہ کے نبی کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت یہ رات کا قیام کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نماز کی حالت میں کان سے پکڑا، اپنے پیچھے سے لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پتہ نہیں تھا نا، بچے تھے ان کو۔ جب اکیلا مقتدی ہوتا ہے تو پھر وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف نہیں کھڑا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے بائیں طرف کھڑا کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، پیارے پیغمبر نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا ایک پارہ پڑھ کر آپ رکوع چلے جائیں گے، آپ نے سورہ بقرہ ساری پڑھ دی، 2.5 پاروں کی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، نساء بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہے، ساری نساء پڑھ دی پیارے پیغمبر نے، اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی سورہ نساء کے بعد، آل عمران بھی پڑھ دی۔ کتنے پارے بن جاتے ہیں؟ 5.5 پارے اللہ کے نبی نے یہ قیام کے اندر 1-2 رکعتوں کے اندر پڑھے ہیں۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ قیام۔ بسا اوقات لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے خشوع خضوع نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی۔ اگر وہ خود قرآن موبائل پر یا مصحف پر دیکھ کر پڑھ رہا ہو اور قیام کر رہا ہو، اور اس کی نیت ہو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کرنے کی، امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو پانے کی، تو میرے بھائیوں وہ یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے وہ اکیلا لمبا قیام کر لے، لمبا قیام کرے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھے قرآن۔ نیند وہ فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا وہ زور تک اس کی نیند پوری ہو جائے گی، نیند پوری کر لے دن کو۔ سارا سال ہر بندہ اپنی دنیا داری کے لیے، دنیا کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا میں آسائشیں سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں امن اور سکون پانے کے لیے سارا سال بندہ محنت کرتا ہے، سارا سال کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی کرتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، دنیا میں خوشحالی مل جائے، دنیا میں سکون، اطمینان، امن والی زندگی میسر آ جائے۔ میرے بھائیوں سارا سال بندہ محنت کرے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دے، 16 گھنٹے تک وہ اوور ٹائم بھی لگائے، 18 گھنٹے اوور ٹائم لگا لے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں،
پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں روزی اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اسے زیادہ کھا کوئی نہیں سکتی ہوتی۔ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہی مل رہا ہے مجھے، اس کے باوجود کتنی محنت، کتنی بھاگ دوڑ، کتنی کوشش۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا، اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دینے، وسائل بھی مہیا ہو جانے ہیں، اور وہ مل کے ہی رہنا ہے۔ ایک لقمہ چھوڑ کے اس کا ہم نے دنیا سے نہیں جانا، وہ مل کے رہنا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی بھاگ دوڑ، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ۔ بھٹی کے اوپر کھڑے ہو کر، اللہ کی قسم سخت گرمیوں میں گرم بھٹی کے اوپر آگ کے سامنے کھڑے ہو کر محنت مزدوری کرنے والے، چلچلاتی دھوپ میں، سخت گرمی میں تگاریاں اٹھا اٹھا کے دوسری تیسری منزل پر اینٹیں لے کر چڑھنے والے، کوئی تھوڑی مزدوری کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، دنیا اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ممکن اچھی ہو جائے، اس کے ساتھ ممکن ہے، بعید نہیں ہے، ممکن ہے اچھی ہو جائے کچھ اس کے ساتھ، لیکن کتنی کو لمبی ہو جائے گی یہ دنیا کی زندگی؟ 100 سال سے زیادہ ہو جائے گی۔ 100 سال تک کتنے لوگ پہنچتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اتنی ناپائیدار اور اتنی معمولی زندگی کے لیے اتنی محنت۔ اور میرے بھائیوں، مالک الملک نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی بخشی ہوئی ہے، عطا کی ہوئی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، یہ صرف کھانے پینے کی کوششوں کے لیے نہیں دی، یہ دی ہے اپنی اصلی حقیقی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ وہ پیسوں سے نہیں سنورتی، بینک بیلنس سے نہیں سنورتی، جائیدادوں جاگیروں سے نہیں سنورتی، عہدوں منصبوں سے نہیں سنورتی، وہ سنورتی ہے پیدا کرنے والے کی عبادت کر کے، پروردگار کو راضی کر کے، پروردگار کے حکموں پر عمل پیرا ہو کر وہ آخرت والی ہمیشہ والی زندگی سنورتی ہے۔ اللہ کے نبی رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ 10 راتیں دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے صرف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو آخرت کے سنوارنے کی تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہاں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا، وہ جنت میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ جہنم میں گرے ہوئوں کو سفارش کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ امام الانبیاء جن کا اتنا درجہ اور مقام ہے، وہ اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اس کو امن والی، آسائش والی بنانے کے لیے وہ اتنی محنت کریں، اور ہم ساری محنت دنیا کے لیے کرتے چلے جائیں۔ یار آخرت کی پرواہ کوئی نہ ہو، ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ ملیں گے آپ کو بے شمار ہمارے معاشرے میں مسلمان ملیں گے، اکثریت ایسی ملے گی آپ کو جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹی وی ٹرانسمیشنوں پر وہ اپنا وقت صرف کر دیں گے۔ بے شمار ایسی نسل ملے گی نوجوان جو فیس بک، یوٹیوب پر بیٹھ کر پوری رات اپنی صرف کر دیں گے۔ مسجد سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، قرآن سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، عبادت سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ساری رات وہ دکانوں میں اپنی دنیا کی دھندے کی فکر میں ساری رات صرف کر دیں گے۔ آزمائش ہے نا یہ بھی، یہ عبادت کی
راتیں ہیں، عبادت کے دن ہیں، اور یہی کاروبار کے عروج کے دن بھی ہیں. عید آنی ہوتی ہے، لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑا مال آتا ہے تاجروں کے پاس، تجارت کے خوب فروغ کے اور خوب پھیلنے کے دن ہیں یہ، اور ادھر یہ عبادت کے دن ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں ہمارے لیے نمونہ اسوہ حسنہ ہونے چاہیے. کیا اللہ کے نبی ساری دنیا کی مصروفیتوں کو ترک کر کے اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر، سب کو جگا کر، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں صرف کر دیں یہ 10 دن اور راتیں؟ کیا آپ تنگ دست ہو گئے؟ بھوکے ہو گئے؟ آپ کی ضرورتیں ساری کی ساری ادھوری رہ گئی؟ اس وجہ سے کوئی کمی آئی رزق میں؟ اس وجہ سے کوئی لقمہ کم ہوا؟ پورا سال دنیا کے لیے بڑا ہے، پورا سال تھوڑا ہے یار. کم از کم یہ 10 راتیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ تو اس طرح نہیں غفلت میں بسر ہونی چاہیے ہماری مسلمان امت کی. اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے لیکن مسجد میں بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں. جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنے ہوتے ہیں. شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. اور اعتکاف کس لیے؟ گپیں لگائی جا رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھانوں کے مختلف قسم کے دور ماشاءاللہ کٹھے ہو کے چل رہے ہیں، مجلسیں گرم ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں سیر و تفریح ہو رہی ہے یا رب کی عبادت ہو رہی ہے. ہم نے، ہمارے معاشرے کے مسلمانوں نے اعتکاف کو بھی اللہ کی قسم سیر و تفریح سمجھ لیا ہے، عبادت تو سمجھا ہی نہیں. راتوں کو اچھا 5 راتوں کو سونے والی بنایا ہے اور 5 راتوں کو کہتے ہیں جاگنے والی بنایا ہے. جو 5 راتیں جاگنے والی ہے وہ بھی گپوں میں، شور شرابے میں، ہلے گلے میں، مختلف قسم کی ڈشوں کے چلانے میں، غیبتوں چگلیوں میں، مذاق میں، موبائل پر. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. 5 راتیں جاگنے کی اور 5 راتیں سونے کی کا تصور نہیں تھا آخری عشرے، آخری دہاقے میں. قسم اللہ کی نہیں تھا تصور ان میں تصور تھا 10 کی 10 راتیں جاگنے کا. ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جو 21ویں رات ہے، 22ویں رات، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں اور 29ویں رات ہے. آپ جس مسجد میں چلے جائیں، یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، آپ کو یہی ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان راتوں میں 1 صف، 2 صف، 3 صفیں نمازیوں کی بڑھ جائیں گی. اور جو بیچ والی راتیں ہیں نا، یہ 22ویں رات ہے اور جناب 24ویں رات ہے اور 26ویں رات ہے، نمازی آدھے رہ جائیں گے. کیوں؟ یہ سونے کی راتیں ہیں، یہ کاروبار کرنے کی راتیں، یہ عبادت کی ہے ہی نہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ لیلۃ القدر، اعتکاف بھی اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد بھی دنیا کی تمام ضرورتوں سے، دنیا کی تمام مصروفیتوں سے اپنے آپ کو توڑ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق 10 راتیں رب کے ساتھ جوڑ کر گزارنا، یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے. اور مقصد ہے وہ رات مل جائے، وہ عظمت والی، برکت والی مبارک رات مل جائے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور میں تھوڑا سا عمل کر کے رب کی بہت زیادہ قربتوں کا مستحق بن جاؤں. ان راتوں میں
قیام بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، درود بھی ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور ایک بہت بڑی عبادت میرے بھائیوں ان دنوں میں ہے صدقہ خیرات، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں رب کا دیا ہوا مال خرچ کرنا. مالی عبادت ہے، مالی عبادت. جس طرح بدنی عبادتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح مالی عبادتیں بھی ہیں. ان مالی عبادتوں میں سے سب سے عظیم الشان عبادت وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر، اللہ کی راہ میں جس جگہ پر اللہ نے اور اس کے نبی نے کہا ہے وہاں پر خرچ کرنا، یہ مالی عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے؟ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. فرض کیا اپنے بندوں پر. اللہ اکبر. اپنے بندوں پر، امت محمد پر فرض نہیں کیا، پہلے نبیوں پر، اللہ کی قسم پہلی امتوں پر بھی یہ زکوٰۃ فرض تھی. قرآن میں ہے، پہلی امتوں کو بھی رب نے اس کا حکم دیا تھا. پہلے نبی بھی اپنی امتوں کو حکم دیتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 28 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے. 28 مقامات پر قرآن میں. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ وہ زکوٰۃ ہے. چھوٹی سی عبادت نہیں. اسلام کا تیسرا بڑا بنیادی رکن